لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إله آخر، اور جو کوئی پکارے گا مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی الہ کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے کوئی دلیل اس کام کے لیے اس کے پاس کوئی بھی، فإنما حسابہ عند ربی، پس بے شک اس کا حساب لینا اس کے رب کے ذمہ ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک حق سچ یہ ہے کہ کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ بہت ہی حساس قسم کی آیت ہے، عقیدہ توحید پر مبنی ہے، سورۃ المومنون کی آخری سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ کسی اور سے مدد مانگنے کو کفر قرار دیا گیا، اور کسی اور سے مدد مانگنا اس کو الہ سمجھنا۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھے گا وہ کافرون میں جائے گا، اور کافرون لا یفلح الکافرون، کبھی بھی غیر اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی پیغمبر سے، کسی اولیاء سے، کسی بڑی شخصیت سے، کسی فرشتے سے، کسی انسان سے، کسی جن سے غائبانہ مدد مانگنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں مکمل اختیار رکھتے ہیں، اس طرح کوئی اور بھی ایسے اختیارات رکھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو الہ بنا لیا، اور جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنائے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ پہلی کتابوں میں ہے نہ اس کتاب قرآن پاک میں ہے، تو ایسے بندے کافروں کی صف میں شامل ہوں گے، جن کا اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت قسم کا حساب لیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑا کر لیں، حساب کتاب شروع ہو جائے، صرف اس ایک معاملے میں ہی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، ناکام ہو کے رہ جائیں گے، باقی معاملات تو بعد میں۔ اس لیے توحید کا جو چیپٹر ہے، توحید کا جو باب ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی لچک نہیں آ سکتی ہے، نہ کوئی کمپرومائزیشن ہے، نہ اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت ہے۔ عام کسی انسان تو اس حالت میں وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، پھر کئی کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی بنا پہ اس کا دین اسلام کے اندر آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا اور یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں مسلم ہی رہوں اور اسی حالت میں مروں، اسی حالت میں اٹھایا جاؤں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر قسم کے
چھوٹے بڑے شرک سے بچ کے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کے پیدا کرنے میں بھی بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کو اکیلا اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اس کائنات کے چلانے میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ عقیدہ اپنے دل میں جاں گزین رکھے اور اس پہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ جو پہلے اولین مسلمان تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عقیدہ توحید پہ کس قدر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، ان قتیتا او حرکتا او قتلتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، توحید سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، سار اڑا دیا جائے، عقیدہ توحید پہ مرنا ہے، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم نے توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ مرنا، جلنا، کٹنا گوارا کر لینا، لیکن شرک نہیں کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرضی نماز، فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہیں کرنی، وگرنہ پھر بھی تم حالت کفر تک پہنچ سکتے ہو۔ تو جو بندہ تارک صلاۃ ہوتا ہے نا، نماز چھوڑ ہی دیتا ہے، وہ بھی پہنچتا 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 کفر کی حد تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے ہی نماز۔ تو مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، یہی تو فرق ہے۔ دنیا میں ان کی سزا کیا ہے؟ جو شرک کرتے ہیں کوئی سزا نہیں، انما حسابہ عند ربہ، اللہ خود حساب لیں گے۔ بہت سے ایسے جرائم ہیں جن کی دنیا میں سزا ہے، کئی ایسے بڑے بڑے جرم ہیں کہ دنیا میں سخت سے سخت سزا بھی ان کے لیے چھوٹی ہے، دنیا میں ان کی سزا ہے ہی نہیں، ان کو اللہ آخرت میں ہی سزا دیں گے، اور ان کی سزا بنتی بھی آخرت میں ہے۔ ان میں مشرک بندے کی سزا آخرت میں ہی ہے، منافق بندے کی سزا آخرت میں ہی ہے، بے نماز بندے کی سزا آخرت میں ہی ہے، بے پردہ عورت کی سزا آخرت میں ہی ہے۔ تو یہ وہ سخت ترین قسم کے جرائم ہیں جن کی کڑی سے کڑی سزا اللہ آخرت میں دیں گے۔ باقی قتل کی سزا شریعت اسلامیہ میں ہے، حدود اللہ، حدود اسلام میں، چور کی سزا ہے، قاتل کی سزا ہے، برائی کرنے والے زانی کی سزا ہے، اسی طرح تہمت الزام لگانے والے کی سزا ہے۔ تو یہ سزائیں وہ ہیں جن کا دنیا میں کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو شرک ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں ملنے والی۔ تو حسابہ عند ربی، اللہ خود حساب لیں گے۔ اس طرح بہت سے ایسے نیک اعمال ہیں جن کا دنیا میں اجر مل جاتا ہے، بلکہ دنیا میں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے نیک اعمال ہیں کہ ان کا اجر و ثواب دنیا میں بنتا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی مالا مال کر دو، سارا خزانہ بھی دے دو، پھر بھی ان کے اس نیک عمل کا صلہ نہیں ہے، اور ان میں وہ نیک عمل
عقیدہ توحید سے بڑھ کے کوئی نیک عمل تو توحید کا جو نیک وزنی عمل ہے اس کا دنیا میں کوئی صلہ نہیں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رسول کی من وعن اطاعت اور زندگی بھر اس پہ استقامت، اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو معاملات ہمارے سمجھانے کو بیان فرمائے ہیں کہ ہمیں ان کو اپنے دل دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے جسم کے اوپر جو اثر انداز ہونے والے گناہ ہیں ان کو پرکھنا چاہیے، کہیں میرا جسم ان گناہوں میں ملوث تو نہیں ہو چکا، اور اگر وہ بیماری جسم کو لگ چکی ہے تو فی الفور اس کا علاج کرنا چاہیے، وگرنہ وہ بیماری کینسر بھی بن سکتی ہے، اور کینسر جو ہے وہ جسم سارے کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی شرک ایک کینسر ہے جو سارے کا سارا نیک اعمال کا ذخیرہ بھی ضائع کر دیتا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس بات کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس بے شک اس کا حساب کتاب اس کے رب کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے کافر لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔